الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قال الله تعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله محبت سے پڑھے صلو علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه أكاد غلام ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر عشق دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا ہے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدا
لگدا ہے شمع رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگدا ہے کافراں کولوں نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا کافراں کولوں نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر ہم اور صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور میری اس مسجد کے ہم مکتب ساتھیوں اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں ایک بار آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی سعادت نصیب فرمائی ہے حضرات محترم پچھلے جمعہ المبارک پہ ہمارا موضوع عظمت قرآن کے عنوان پر تھا اور اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے میں نے جو آیت مقدسہ اپنی بات کا عنوان بنایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لقرآن کریم بے شک قرآن یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم یہ عزت والی کتاب ہے قرآن عظمت والی کتاب ہے کہیں اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم قرآن حکمت والی کتاب ہے کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مبین قرآن جو ہے ڈرانے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن پاک کے اندر 57 یا 58 آیت مقدسہ ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت پر اتارا ہے قرآن کی عزت پر اتارا ہے قرآن کی بڑائی پر اتارا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی شان پر آیت مقدسہ نازل فرمائی ہے اس کی اگلی آیت مقدسہ جو ہے اللہ فرماتا ہے فی کتاب مکنون فی کتاب اس کتاب میں مکنون محفوظ اور ناشستہ ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی ایسا ہے کہ نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کتاب اللہ ہے قرآن اللہ کا بھیجا ہوا انعام ہے قرآن اللہ کا بھیجا ہوا مسلمانوں پر تحفہ ہے قرآن بھیجنے والا رب العالمین ہے لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے جس پہ نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے قرآن عزت والی کتاب ہے اس میں اب دیکھ لیں 14,000 سال سے بھی اوپر گزر گیا عرصہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر بناس کی سین تک پورا کا پورا قرآن 30 پاروں کا قرآن جو ہے اللہ نے 14,000 سال پہلے جس طرح آسمانوں سے جبرائیل کے حوالے کیا تھا کہ جا میرے محمد کے دل پہ اتار گیا جس طرح 14,000 سال پہلے رب نے کلام اللہ پڑھا تھا آج وہی کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے
میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. آپ پچھلی ہسٹریاں پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی. موسیٰ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اب دیکھیے، بات کو غور سے سننا ہے. جب قرآن پاک سے پہلے 4 کتابیں نازل ہوئی اور صحائف نازل ہوئے، کافی سارے صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، مختلف انبیاء پر نازل ہوئے. لیکن دیکھیے کہ مقام طور، وادی طوا، مقام طور ہے، وادی طوا ہے، اور اس وادی طوا کے اندر ایک درخت ہے. مقام طور، وادی طوا، اور اس وادی طوا کے اندر ایک درخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تورات لینے کے لیے، کیا لینے کے لیے؟ تورات لینے کے لیے. 4 کتابیں نازل ہوئی نا آج سے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. 4 کتابیں یاد کر لیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. 4 کتابیں نازل ہوئی. جب تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام طور پر وادی طوا میں داخل ہوئے، جب وادی طوا میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کو دیکھا. ایک درخت کھڑا ہے. اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تو تورات لینے کے لیے آیا ہوا ہے، جا تو پہلے اپنی جوتی اتار کے آ، پھر آ کے تجھے کتاب عطا کروں گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تھوڑی سی بات دل میں اتر جائے تو بات بن جائے گی. اللہ نے اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ جا پہلے جوتی اتار. اچھا، موسیٰ نے جوتی اتار دی. رب کریم نے جب کلام کیا، اپنی میٹھی میٹھی آواز سنائی. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تجھے تورات عطا کر رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے، میں نے عرش سے یہ کتاب نازل کی ہے، تجھے عطا کر رہا ہوں. یاد رکھ، یہ پوری کی پوری کتاب تجھے ایک دم عطا کر رہا ہوں. اس کتاب کو تو نے بھی پڑھنا ہے، تیری امت نے بھی پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو نے بھی پڑھنا ہے، تیری امت نے بھی پڑھنا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھ، جب اس کتاب کو تو پڑھے گا، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میرے محمد پہ درود پڑھنا. لگتا ہے میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئے تب کہنی ہے، اگر سمجھ نہ آئے پھر خاموشی اختیار کر لینا، کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ جو تجھے تورات کتاب عطا کر رہا ہوں، اس کو تو نے بھی پڑھنا ہے، تیری امت نے بھی پڑھنا ہے. اس تورات کو پڑھنے سے پہلے میرے محمد پہ درود ضرور پڑھنا. سبحان اللہ، میرے محمد پہ درود پڑھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ لیے. یا اللہ تعالیٰ، ایسی کوئی اور ذات بھی ہے؟ میں تو تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، تو اس سے باتیں کرتا ہوں، تیری میٹھی میٹھی آواز کو سنتا ہوں. جب تو اس سے باتیں کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون اور مسرت پہنچتی ہے. یا اللہ، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں تجھے محبوب ہوں، تو مجھے محبوب ہے. یا اللہ، ایک کوئی اور ذات بھی ہے، کوئی اور نبی بھی ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ درود پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا، موسیٰ سن لے، تو کلیم اللہ ہے، تو میرا کلیم ہے، تو چل کے آتا ہے. جب میرے پاس آتا ہے، مقام طور پہ آتا ہے، وادی طوا میں آتا ہے، میں حکم دیتا ہوں، موسیٰ جوتی کو اتار کے رکھ دے. جوتی کو اتار کے رکھ دے. تو جوتی کو اتارتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے، کھڑے ہو کر سر کو جھکا دیتا ہے، پھر سر کو جھکا کے مجھ سے کلام کرتا ہے، تو میرا کلیم اللہ ہے. اور سن، تو کلیم اللہ ہے، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے. میں تجھے جواب دوں نہ دوں، میں رب ہوں، میں خالق کائنات ہوں، مالک کائنات ہوں، مالک
جب تو کلام کرتا ہے میں تجھے جواب دوں نہ دوں میری مرضی ہے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو جب مجھ سے کلام کرتا ہے میں تجھے جواب دوں نہ دوں میری مرضی ہے، میں رب کائنات ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے مشورہ کرنے والا نہیں ہے، میں تجھے جواب دوں نہ دوں میری مرضی۔ یاد رکھ موسیٰ وہ میرا حبیب اللہ ہے، وہ میرا دوست ہے، جب وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس حبیب کو جواب نہ دوں، میں اپنے اس حبیب کو جواب نہ دوں۔ اگلا جملہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوسرا جملہ فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو کلیم اللہ ہے، تو چل کے آیا ہے، میں نے تجھے کہا ہے جوتی کو اتار کے رکھ دے، جوتی کو اتار کے رکھ دے۔ کھڑا کہاں ہے؟ زمین پر۔ موسیٰ کہاں کھڑا ہے؟ زمین پر۔ موسیٰ زمین پر کھڑا ہے، پہاڑوں پر کھڑا ہے، کوہ طور پہ کھڑا ہے، مقدس پہاڑ ہے جس کے اندر کھڑا ہے، کوہ طور کی وادی میں کھڑا ہے، اور پھر بھی میں تجھے کہتا ہوں کہ جوتی اتار کے رکھ دے، میری مقدس زمین پہ کھڑا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے، رب سے کلام کر رہا ہے۔ اگلی بات سن، موسیٰ وہ میرا حبیب اللہ ہے، جب معراج کے لیے عرش پہ آتا ہے میں رب کہتا ہوں میرا محبوب تیری جوتی کا مقام اتنا ہے عرش معلیٰ پہ جوتی پہن کیا، تو تیرا مقام تیری جوتی کا مقام اتنا زیادہ ہے، جب تو عرش معلیٰ پہ آ تو جوتی پہن کیا۔ رب نے قرآن میں اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ رب کائنات نے سورۃ طور کے اندر اعلان کر کے بتا دیا میرا محبوب ایسا محبوب ہے جب عرش پہ آتا ہے تو جوتی پہن کے آتا ہے۔ خود سوچ لے کہ جس جوتی کا مقام اتنا زیادہ ہے میرے محبوب کا مقام کتنا ہوگا۔ جس کی جوتی کا مقام اتنا زیادہ ہے تو اس کا مقام کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جب اس کتاب کو پڑھے گا تیری کتاب کی تلاوت تب قبول کروں گا جب تو میرے محمد پہ کیا پڑھے گا؟ درود پڑھے گا، میرے محمد پہ درود پڑھے گا۔ اچھا پھر اللہ نے تحفے کے طور پر، معجزے کے طور پر نہیں، معجزے کے طور پر نہیں، تحفے کے طور پر اللہ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ جب تورات دی، اب تیسری بات سنیے، اللہ نے فرمایا اے میرا موسیٰ تجھے تورات دے رہا ہوں، اب وقت تجھے تورات عطا کر دی ہے، اب اس کی حفاظت میں نہیں کروں گا، اس کی حفاظت میں نہیں کروں گا، اس کی حفاظت تو خود کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ گئے، تورات لے کر آ گئے، اس کے بعد انجیل، اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ جب عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تجھے کتاب انجیل عطا کر رہا ہوں، یاد رکھ یہ جو کتاب ہے میری مقدس کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میرے محمد پہ درود پڑھنا۔ سبحان اللہ، کیا کرنا؟ میرے محمد پہ درود پڑھنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے معجزے عطا کیے تھے۔ کتنے؟ 3۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسی پھینکی تھی اور وہ اژدہا سانپ بن گیا تھا اور ساری جادوگروں کی رسیوں کو کھا گیا تھا۔ سنا ہوا واقعہ ہے نا؟ تو یہ بڑا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ نے جب یہ معجزہ عطا کر دیا، میں اگر طویل میں پڑھوں تو موضوع بڑھتا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 3 بڑے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نبینا جو لوگ تھے، نبینا ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ انہیں بینائی عطا کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑ کی بیماری، کوڑی کے مرض تھے، آپ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو جسم شفا یاب ہو جاتا تھا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، تو دیکھا ایک بہت پرانی قبر پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن اس کا حوالہ دیتا ہے، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس گئے، جا کے قبر والے کو آواز دی کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو ہڈیاں تھی، جسم کے اوپر کوئی باس نہیں تھا، کوئی رگیں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لباس نہیں تھا، صرف ہڈیاں مٹی سے نکلی، کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے مرے ہوئے کئی ہزار سال ہو گئے ہیں، کئی ہزار سال مرے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو جب میں کئی ہزار سال پہلے مرا تھا، آج بھی میری ہڈیوں سے موت کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی، میری ہڈیوں سے موت کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو 3 معجزے دیے تھے، وہ معجزے بھی عطا کیے، کتاب بھی عطا کی۔ کتاب عطا کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ کتاب کو پڑھنے سے پہلے میرے محمد پہ درود پڑھنا، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ تیسری کتاب زبور، زبور جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تو یاد رکھیے حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی تھے اور قوم کے برادری کے لوہار تھے۔ کون تھے؟ لوہار۔ آپ مقام آپ یہ جو آلات حرب ہیں، جنگی آلات اور زرعی آلات، یہ جتنے لوہے کے بنتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کتاب عطا کی، حکم دیا کہ اے زبور اے داؤد بات یہ ہے کہ جب اس زبور کو پڑھنا ہے تو پڑھنے سے پہلے میرے محمد پہ درود پڑھنا ہے، سبحان اللہ، درود پڑھنا ہے۔ اللہ اس محمد کے درود کی برکت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر، اس درود کے پڑھنے کی برکت یہ ہے جب تو زبور کی کتاب پڑھے گا، لوہے کو ہاتھ میں لے گا، لوہے کو پگھال کے رکھ دوں گا، لوہے کو پگھال کے رکھ دوں گا۔ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، ہاتھ میں لوہا پکڑتے تھے، ادھر سے زبور پڑھتے تھے، درود پاک پڑھ کے لوہا پگھلتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے لوہا ایسے پگھلتا تھا جیسے آگ میں پگھلتا ہے، ایسی عظمتوں سے نوازا تھا۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو 3 کتابیں عطا کی، اللہ نے تینوں نبیوں کو حکم دیا کہ یہ جو آپ کو کتابیں عطا کر رہا ہوں اس کو پڑھنا بھی ہے، میرے محمد کے بھی درود پڑھنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیا کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ تو دیکھیں آج تورات، زبور اور انجیل، عیسائیوں کے پاس تورات ہے، تورات ان کے پاس ہے، لیکن تورات بٹ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی ہے، بائبل بن گئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بن گئی ہیں۔ بائبل خریدنی کتاب سے، میں نے تورات کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے، بائبل کی طرح بن گئی ہے، چھوٹی چھوٹی کتاب سے بن گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کتابیں بائبل بن گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بن گئی ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے ذمے رب کائنات نے ذمہ لگایا تھا کہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اگلا جملہ دیکھیے، جب رب کائنات نے چوتھی کتاب اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، رب کائنات نے فرمایا اے محبوب تجھے جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اے محبوب تجھے کسی مسجد یا کہیں جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بیت اللہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مسجد نبوی مدینہ المنورہ کسی مقام میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرا محمد جہاں تو جائے گا میں قرآن تیرے سینے پہ اتارتا جاؤں گا، سبحان اللہ، جہاں تو جائے گا میں قرآن تیرے سینے پہ اتارتا جاؤں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انہو لقرآن کریم، قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام اگر مکہ معظمہ میں ہے، مکہ معظمہ میں ہے، جس سورت کی ضرورت پڑی، جس آیت کی ضرورت پڑی اللہ نے مکے میں اتار دیا،
ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، کئی پڑھتے ہیں سورۃ المکیہ، سورۃ المدنیہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سورت مکی ہے، کوئی سورت مدنی ہے۔ جہاں مکے میں ضرورت ہوئی، رب کائنات نے قرآن کو مکے میں اتار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، قرآن کی ضرورت پڑی ہے۔ آسمان سے جبرائیل کو حکم ہوا ہے، جا جبرائیل میرے محبوب کے سینے پہ قرآن اتار دے۔ محبوب مکے کی گلیوں میں تھے، قرآن سینے پہ اتر گیا۔ محبوب غار ثور میں تھے، قرآن سینے میں اتر گیا۔ محبوب مدینے میں تھے، قرآن سینے میں اتر گیا۔ محبوب جہاں تھے، یہاں تک کہ محبوب اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں تو قرآن بستر پہ اتر گیا، قرآن بستر پہ اتر گیا۔ جب قرآن اترا، رب کائنات نے فرمایا ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو میں نے معجزہ دیا ہے۔ موسیٰ کو بھی معجزہ دیا تھا، عیسیٰ کو بھی دیا تھا، یوسف کو حسن کا معجزہ دیا تھا۔ یوسف جیسا حسین کائنات میں نہیں آیا۔ ہر نبی کو مختلف معجزے دیے۔ اے محبوب تجھے قرآن معجزہ عطا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، تجھے قرآن معجزہ عطا کر رہا ہوں۔ اے محبوب تیرا قرآن جو ہے یہ صرف تیرا قرآن نہیں، یہ میرا بھی قرآن ہے۔ یہ جو قرآن اتار رہا ہوں میں رب قرآن اتار رہا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 14واں سپارہ پہلی سورت پہلے صفحے کے اوپر اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ کتاب قرآن پاک اتارنے والا بھی میں رب ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا بھی رب ہوں۔ سبحان اللہ، اتارنے والا بھی رب ہوں، حفاظت کرنے والا بھی رب ہوں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے فی کتاب مکنون؟ اللہ نے فرمایا 14,000 سال پوری قیامت تک یہ جو قرآن ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس قرآن کا ایک حرف تو درکنار، ایک سورت تو درکنار، اس کے ایک نقطے میں بھی کمی نہیں آ سکتی، اس کے ایک نقطے میں بھی کمی نہیں آ سکتی، زبر زیر میں، پیش میں بھی، شد مد میں بھی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لا رکھا ہے، رب کریم کے حوالے ہے۔ پھر اللہ کریم خود فرماتا ہے اگلی آیت مقدسہ میں لا یمسہ الا المطہرون۔ سنا ہے، کبھی پڑھا ہے، لکھا ہوتا ہے جہاں درسگاہیں ہوتی ہے یا بڑے بڑے اسکول کالجز ہوتے ہیں، جو قرآن کی درسگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اکثر اوقات قرآن کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ مقدس کتاب ہے، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پلید نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، لا یمسہ، اس کو مس نہ کریں، لا یمسہ، اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ کیوں ہاتھ نہ لگائیں؟ الا المطہرون، اس لیے کہ یہ پاک کتاب ہے، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، جو پلید لوگ ہوتے ہیں اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، جو پلید لوگ ہوتے ہیں، ناپاک لوگ ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں الا المطہرون کا مطلب آج جو جن کے مقدر میں قرآن پاک ہے، جو کہتے ہیں کہ میں بھی قرآن پڑھاؤں، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤں، تو رب کریم فرماتا ہے وہ پاک بندے ہیں، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے دماغ بھی پاک ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی پاک ہے، ان کا رزق حلال کھانا بھی پاک ہے، پاک ہے، ان کا تمام کاروبار معاملات پاک ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں نہ میں قرآن پڑھا ہوں، نہ میری اولاد کو ضرورت ہے، نہ میرے بچوں کو ضرورت ہے، نہ میرے رشتہ داروں کو ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اونچا خاندان، سب سے اونچا خاندان، سب سے بڑا خاندان، حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں، بہتر قومیں وہ ہیں، بہتر برادریاں وہ ہیں جو قرآن پڑھتی ہیں اور قرآن سکھاتی ہیں، جو قرآن پڑھتی ہیں قرآن سکھاتی ہیں۔ کوئی پوچھے تم میں سے بڑا برادری کا بڑا کون ہے، بہتر انسان کون ہے، کہتا ہے فلاں ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، صدر ہے، فلاں بندہ بڑا قابل ہے، صداقت والا ہے، امانت دار ہے، خیانت کبھی نہیں کرتا، جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔
اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ قرآن بھی پڑھتا ہے تو وہاں سر جھک جاتی ہے. تو فرمایا کہ بڑی برادری بڑا شخص وہ نہیں جو امانت دار ہو, صداقت والا ہو, ایمان والا ہو, سب سے بڑا وہ ہے جو قرآن والا ہو, جو قرآن والا ہو. برادری میں سے کہتے ہیں ہماری بڑی بڑی برادریاں ہیں, بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں, پروفیسر ہیں, جی کیا کہتے ہیں افیسر ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ سرفراز ہیں, لیکن ان کے بڑے عہدے کام نہیں آنے. دنیا میں بھی کام آنا ہے تو قرآن نے کام آنا ہے, قبر میں بھی کام آنا ہے تو قرآن نے کام آنا ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن میں گزاری, ساری زندگی قرآن میں گزاری. ایک حوالہ دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جب وصال ہو گیا, فوت ہو گئے, تو اس کے بعد کسی کو ملے بزرگ کو خواب کے اندر کہ کیا معاملہ بنا. انہوں نے کہا کہ فرشتے مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے, الٹا میں نے ان سے سوال کر دیا, الٹا میں نے ان سے سوال کر دیا. پوچھا کیسے سوال کیا؟ وہ تو رب کی نوری مخلوق ہے, وہ سوال کرنے کے لیے الٹا آپ نے سوال کیا. انہوں نے کہا ہاں, میں مر کے گیا قبر کے اندر, قبر میں لٹایا مجھے, قبر کو بند کیا, واپس آنے لگے, فرشتے آئے, آ کر مجھے کہتے ہیں من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ میں نے آنکھ کھولی, میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں. کون ہے؟ ہم فرشتے ہیں. کیا کرنے آئے ہو؟ سوال کرنے کے لیے ہے. کیا سوال کرنے کے لیے؟ من رب کا. آپ نے فرمایا رب کے بارے میں پوچھ رہے ہو, اگر رب کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو, یہ بتاؤ کہ تمہیں اس رب کے اس نبی کا کلمہ نہیں آتا, اس کے دین کا پتہ نہیں, جس نے بتایا ہے کہ جس کے پاس جاؤ پہلے سلام کرتے ہیں, جس کے پاس جاؤ پہلے سلام کرتے ہیں. فرشتے واپس مڑے, واپس گئے, دروازے میں کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیکم. سلام کیا, اندر داخل ہوئے, جب اندر داخل ہوئے سوال کیا من ربو کا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ سلام جو کیا ہے مسلمان سمجھ کے سلام کیا یا کافر سمجھ کے سلام کیا؟ انہوں نے کہا مسلمان سمجھ کے سلام کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب مسلمان سمجھ کے سلام کیا ہے, کیا پھر میرے رب ماننے میں کوئی شک ہے؟ میرے رب ماننے میں کوئی شک ہے؟ اگر مسلمان سمجھ کے سلام کیا ہے تو پھر رب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو ایمان والا ہوں, میں تو ایمان والا ہوں. سلام مسلمان کو کرتے ہیں, کافر تو رب کا منکر ہے, اسے سلام ہی نہیں کرتے. تو آپ نے مجھے سلام کیا مسلمان سمجھ کر. اچھا میں کہہ بھی دوں آپ کو, حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں فرشتوں کو, اگر میں کہہ بھی دوں آپ کو کہ آپ نے کہا من رب کا, میں کہوں ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, تو بھی یہاں سے جاؤ اللہ کہے کہ بایزید میرا نہیں ہے, تو پھر کیا کس کی مانو گے؟ میری مانو گے یا اللہ کی مانو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی مانیں گے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا کہ اتنا ٹائم ضائع کیا ہے, وہاں رب سے پوچھ لیتے یا اللہ بایزید تیرا ہے کہ نہیں ہے, بایزید تیرا ہے کہ نہیں ہے, وہیں رب سے پوچھ لیتے بایزید تیرا ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ وہاں سے کہہ دیتا بایزید میرا نہیں ہے تو تم نے ٹائم ضائع کیا ہے. مانتے تو پھر بھی رب کی, مانتے تو پھر بھی رب کی. جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والوں کا مقام بھی اتنا ہوتا ہے, عزت ہی اتنی ہوتی ہے. جب فرشتے آتے ہیں ان کے پاس رب کا دیا ہوا علم قرآن و حدیث ایسا ہوتا ہے کہ جواب جو دیتے ہیں وہ رب کریم کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مومن جواب دے رہا ہے, میرا مومن جواب دے رہا ہے. اور ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے ضیاء الامت, آپ کے بارے میں آتا ہے, پہلے زمانے کی بات ہے. آپ حضرت پیر لاسانی کے مزار پر انوار پر گئے. جب وہاں گئے تو آپ کے ساتھ ایک جسٹس تھا, یہودی تھا, جج سلمان منصور, وہ آپ کے ساتھ تھا. جب مزار پر گئے, مزار پہ پہنچے, مزار کے قریب بیٹھے تھے کہ وہ جو سلمان منصور تھا اس نے کہا کہ اگر یہ دونوں ولی اللہ اب ایک کا مزار ہے, ایک مزار کے اوپر آ گیا ہے, دونوں جب مزار کے اوپر, ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے, آپس میں کوئی راز کی بات کریں تو میں درمیان میں بیٹھا ہوں,
میں اٹھ کے چلا جاؤں تو کہتے ہیں وہ یہودی کہتا ہے جج کہتا ہے کہ قبر سے آواز آئی سلمان منصور اٹھ کے نہ جا ہم نے کوئی راز کی بات نہیں کرنی اس لیے کہ میری قبر کی مٹی ہی ایسی ہے کہ تھوڑی سی اٹھا کر کسی یہودی کی قبر میں ڈال دو تو وہ بھی جنتی بن جائے گا تو اللہ والوں اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض جنہ مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے مومن کی قبر بولیے مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں مردے ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں زندہ جنت جو ہے یہ اردو کے لیے یا زندو کے لیے ہے جب جنت زندو کے لیے ہے تو قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ جو مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اس جنت کے اندر وہ مومن رب کا زندہ ہے یا مردہ ہے زندہ ہے اور اس لیے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا دانت ایک دانت کا درد تھا اسے نکلوانے کے لیے لاہور گئے اور آپ کے ساتھ ایک اور شخص تھا جب وہاں پہنچے حضرت دادا صاحب کے پاس مزار پاک پر جب پہنچے مزار پاک پہ کھڑے ہوئے جو آپ کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے حضرت صاحب نے سر جھکایا سر جھکا کر تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا سر اٹھانا ہی تھا آپ نے فرمایا کہ داتا صاحب کی جو سرکار ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اس لیے کہ جتنی دیر میں نے سر کو جھکائے رکھا ہے میں نے دیکھا ہے آسمان سے لے کر زمین تک رب کے نوری فرشتے درود پاک پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ رب کے نوری فرشتے درود پاک پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا مومن بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے جو فرشتے ہوتے ہیں میں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہوں قیامت تک ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر درود پاک بھی پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں اللہ ہم سب کو ہمیشہ مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن سنت کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین کر صاحب چھ اٹھو تو بعد لال بٹن